अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन ख़बरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त को ख़िताब किया, जहां उन्होंने मुज़हिक़खेज़ बातें की। वो बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। इनका ख़्याल ये है कि अवाम सब भूल चुकी है, ये नहीं जानते कि अवाम को सब पता है कि इन्होंने कौम के साथ किया क्या है। वो कहते हैं कि कौम को बिजली के निर्खों में कमी की खुशखबरी जल्द मिलेगी, क्योंकि जब तक महंगाई और बिजली के निर्ख कम नहीं किए जाते, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब इनका झूठ, इनकी मुनाफ़िक़त, इनकी रियाकारी, इनकी बददियानती आप देख लीजिए कि ये कह रहे हैं कि बिजली के निर्खों में कमी की खुशखबरी ये अवाम को देंगे, तो इनसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि ये महंगाई की किसने है। फिर जिस वजह से ये महंगाई हुई है, वो प्रोजेक्ट्स किसके थे, आईपीपीज़ किसके दौर में लगाए गए, वो इन्हीं के दौर में लगाए गए। वो नवाज शरीफ के दौर में 2015 में इन्होंने लगवाए, और जो घटिया तरीन मुआहदे इन्होंने किए, ये उसी का शाखसाना है, ये उसी का नतीजा है, ये उन्हीं मुआहदों की वजूहात हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम अपना पेट काट रही है। बच्चों को वो 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते। ये इन्हीं की बददियानती और इन्हीं के कारनामे हैं। इन्होंने किक बैक्स मुबैना तौर पर लेने के लिए सब किया, और इनके ख़ानदान के आईपीपीज़ भी शामिल हैं, इनके अजीज़ों के, रिश्तेदारों के। और आगे कहते हैं क्योंकि जब तक महंगाई और बिजली के निर्ख कम नहीं किए जाते, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तरक्की ना करने का आप लोगों ने अहद कर रखा है। महंगाई आप लोगों ने आकर 28 महीनों में जो की है, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। बिजली के निर्ख जब इमरान खान हुकूमत छोड़ कर गए तो 17 रुपए का यूनिट था, अब आपने 70 से 80 रुपए का यूनिट कर दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको कुछ एहसास होना चाहिए अवाम की तकालीफ का। और अब आप भाषण देने आ जाते हैं, क्या कौम को नहीं पता? उसके बाद वो कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से सनत और ज़राअत ठप है। उन्होंने कहा कि बरामदात को बढ़ाया नहीं जा सकता, और घरेलू सार्फिन उस वक्त तक सुकून से नहीं रह सकते जब तक बिजली की कीमतों में कमी नहीं की जा सकती। फिर इनका झूठ, फिर इनकी गलत बयानी, फिर इनकी मुनाफ़िक़त कि नहीं बढ़ाया जा सकता तो कम करें ना। कुछ तो ऐसे आईपीपीज़ हैं जो गवर्नमेंट के हैं, जो आपने 20 किस्म के टैक्सेस बिजली के बिलों में आयद कर दिए हैं आप लोगों ने, उन्हें तो आप कम से कम ख़त्म कर सकते हैं। आप कहीं से इनिशिएट तो कीजिए, आप पहला कदम तो उठाइए लोगों को रिलीफ देने की तरफ। आपने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें हैं। वो करा लो, ये इनसे सुन लो या इनके ना बड़े भाई से सुन लो। वो भी कहते हैं कि जब बिजली का बिल आवाम का ज़्यादा आता है तो मुझे चैन नहीं आता, मुझे सुकून नहीं आता। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, भाई भाई की गर्दनें काट रहे हैं, लेकिन आपको एहसास कहाँ, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी बिजली का बिल दिया ही नहीं है। आप तो पाकिस्तान में तुफैलिए बनकर बैठे हैं, आप तो पैरासाइट्स हैं, आप तो पाकिस्तान को खाए जा रहे हैं, नोच कर खा चुके हैं आप। और अब सिर्फ आप भाषण देने के लिए आ जाते हैं। आगे ये कहते हैं कि अगरचे आज अवाम महंगाई, बिजली के बुलंद बिलों, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की फ़िक्र में हैं। तो कहा जाता है ना कि आप अगर ये ख़्याल कर लेते कि खुशी से मर ना जाते, अगर एतबार होता। आप 40 साल से पाकिस्तान पर हुक्मरानी आप लोगों ने की है, आप लोगों ने हुकूमत की है।
حکمرانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہاں لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا. آپ نے اپنے آپ کو شہنشاہ معظم سمجھا، آپ نے حکمران سمجھا جو کہ بادشاہت کے دور میں ہوا کرتے تھے. آپ نے 40 سال میں کیا کیا؟ اب آپ کو مزید، آپ تیسری دفعہ آپ وزیر اعظم بنے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ جب آپ آتے ہیں ہمیشہ آپ یہی کہتے ہیں. جب عمران خان تھے تو 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، آج 270 روپے لیٹر ہے. آپ نے مہنگائی کم کی. آٹا 50 روپے تھا، آج 120 روپے ہے. آپ نے مہنگائی کم کی. چینی 80 روپے تھی، 85 روپے تھی، آج 160 روپے ہے. آپ نے مہنگائی کم کی. ڈالر 178 روپے کا تھا، آج 290 روپے کا ہے. آپ نے مہنگائی کم کی. آپ یہ چھوڑ دیجئے، یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایسے ہی آ کر لوگوں کو بھاشن دیں. تو یہ تو تھا جی ان کا وہ. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی تقاریر اور ہیں اور ان کی باتیں اور ہیں، عمل اور ہے، اور یہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عوام باشعور ہے. اب یہ ڈیجیٹل دور ہے، عوام کو سب پتہ ہے. افسوسناک خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ اسلام آباد میں غیر ملکی خاتون کے ساتھ نامعلوم افراد کی جنسی زیادتی. اسلام آباد میں بیلجیم سے آئی خاتون کو نامعلوم افراد نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. حالت خراب ہونے پر 5 روز بعد ہاتھ پاؤں باندھ کر G6 کے علاقے میں پھینک دیا گیا. یہ لوگ ہیں، یہ گھٹیا بے شرم بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے امیج کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. اب وہ بیلجیم کی خاتون ہے، ان کے سفارت خانے وہاں پر ہیں، اور اس کے بعد یہ بات ان کے سفارت خانے میں جائے گی، ان کے ملک میں جائے گی، پھر یہ انٹرنیشنل میڈیا پر جائے گی، پھر یورپین ممالک اس پر اپنا رد عمل دیں گے، اور اس سے ہمارے وطن عزیز کی بدنامی ہوگی. ان بغیرتوں کو، ان کے لیے تو الفاظ نہیں ملتے، الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. انہیں قانون ایسا سخت بنایا جائے، قانونی سکم جو ہیں وہ دور کیے جائیں، ان کو اس طرح کی قانون سازی کی جائے. حکومت ویسے تو ایک ایک چیز میں قانون سازی کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جہاں ان کے اپنے مفادات پوشیدہ ہیں وہاں یہ فوراً سے پہلے ایک ایک دن کے ٹائم سے یہ قانون سازی کر رہے ہیں. لیکن ایسے معاملے میں قانون سازی کیوں نہیں کرتے کہ جس سے اسلام کا روشن چہرہ بھی سامنے آئے اور ہمارے ملک کی نیک نامی ہو. ایسے لوگوں کو سرعام چوکوں پر قانون کے ذریعے پھانسی دی جائے تاکہ ان سے دوسرے لوگ سبق سیکھیں، دوسرے لوگ عبرت پکڑیں. کیونکہ اسلام نے اور قانون نے یہ نہیں کہا. ہمارا جو اسلام ہے وہ نہایت پرامن ہے، اور وہ سب کو اس طرح کے حقوق دیتا ہے کہ ایک خاتون اگر اکیلی بھی کہیں جنگل سے بھی گزرے تو اسے کوئی خطرہ نہ ہو. ان درندوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ ان کی آنے والی نسلیں یاد کریں. پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملزمان 5 روز سے جنسی زیادتی کرتے رہے. 28 سالہ غیر ملکی خاتون کا تعلق بیلجیم سے ہے. متاثرہ خاتون کو میڈیکل چیک اپ کے لیے پولی کلینک ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے بتایا کہ کسی شہری نے 15 پر کال کر کے اطلاع دی تو معلوم ہوا زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون غیر ملکی ہیں. سلوہ نامی خاتون نے بتایا کہ حال ہی میں وہ پاکستان آئی تھی، مگر جنسی بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ گئی اور نامعلوم ملزمان اسے 5 روز تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اور انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر اور ان کے منہ پر کپڑا ٹھوس کر
اور ان کا منہ بھی باندھ کر انہیں اس حالت میں وہاں پھینکا گیا کہ وہ کسی کو پکارنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ پولیس نے بتایا کہ حالت غیر ہونے پر سلوہ کو گلی نمبر 33 G613 صدر روڈ پر ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک گئے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ آب پارہ کے ایس ایچ او عدیل شوکت اور ایس ایچ او ویمن مصباح جائے وقوع پر پہنچے۔ دونوں افسران نے خاتون کو پولی کلینک ہسپتال پہنچایا اور پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ حکمران خاندان کی چشم و چراغ اور وزیر اعلیٰ پنجاب جس طرح سے ان کو بنایا گیا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ خود کو پی ایچ ڈی کہنے والی خاتون سے ایک لائن اردو میں ٹھیک سے نہیں لکھی جا رہی۔ کیا 12 کروڑ کے صوبے میں قحط پڑ چکا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی وزیر اعلیٰ بننے کا اہل نہیں تھا، کوئی وزیر اعلیٰ بننے کے قابل نہیں تھا؟ یہ خاتون مریم نواز کل مزار اقبال پر گئیں اور وہاں وزٹرز بک میں اپنے تاثرات کا اظہار کر رہی تھیں۔ ان سے 46 سیکنڈ میں 6 الفاظ نہیں لکھے گئے۔ یہ ان کی قابلیت ہے اور یہ چلی ہیں 12 کروڑ کے صوبے کی حالت کو درست کرنے پر۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک لائن لکھنا تو دور کی بات ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ادھر لکھنا کیا ہے، یعنی گرامر بھی کے اور کی کا فرق بھی ان سے نہیں لکھا گیا۔ محنت اور میرٹ سے اس مقام پر اگر یہ پہنچی ہوتی تو حالات یہ نہ ہوتے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ان کی تعلیمی قابلیت ہے، یہ ان کی محنت ہے، یہ ان کا میرٹ ہے، اور اللہ ہی حافظ ہے پنجاب کی عوام کا۔ تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔